اور متعدد واقعات میں سراغ نہیں لگایا جا سکا، لیکن اب بھی کراچی میں یہ واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد تشویش کی لہر پورے شہر قائد کے علاوہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ فائرنگ کی جگہ سے SMG اور 9mm کے خول ملے ہیں، یہ بتانا ہے پولیس کا۔ موقع پر شواہد جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے، علاقے میں خوف و ہراس ہے اور دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ جی ہاں، اس سے پہلے بھی اورنگی ٹاؤن میں ہی پولیس اہلکاروں کو پولیو مہم کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ SSP ویسٹ کا کہنا ہے کہ مزید تفصیلات اور تحقیقات کے بعد تمام تر چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری کو علاقے میں پہنچا دیا گیا ہے، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، جبکہ زخمیوں اور میتوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دن دہاڑے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، پولیس موبائل پر بھی گولیوں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے گولیوں کے خول اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور فورنسک ٹیم کے حوالے کر دیے گئے ہیں تاکہ فوری طور پر جانچ کی جا سکے کہ آخر یہ حملہ آور کون تھے۔ گنجان آباد علاقہ اور پاکستان بازار تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 مختلف جگہ پر یہ واقعات ہوئے ہیں اور 7 اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اہلکار اس وقت زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور عباسی شہید اسپتال میں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس وقت آپ اسپتال کے مناظر دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ آپ کو ایک طرف جائے وقوع کے مناظر ہم نے اس سے پہلے دکھائے اور اب اسپتال کے مناظر جہاں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی میتوں کے پاس دیگر پولیس اہلکار موجود ہیں اور اس وقت جو تفصیلات ہیں وہ جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر۔ میتوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے اور انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری اس وقت علاقے میں موجود ہے جس نے تحقیقات کا نہ صرف آغاز کیا ہے بلکہ حملہ آوروں کا پیچھا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر موجود عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور ان کی جانب سے جو حلیہ بتایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ 2 موٹر سائیکلز پر یہ دہشت گرد، یہ حملہ آور سوار تھے اور اس کے بعد یہ بآسانی فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے، لیکن پولیس کی جانب سے اس وقت پیچھا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تعاقب کیا جا رہا ہے اور جلد ہی حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ SSP ویسٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، پورے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری اس وقت تعینات ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عینی شاہدین کی جانب سے جو بتایا گیا ہے، جو حلیہ بتایا گیا ہے، اس کی بنا پر فوری طور پر حملہ آوروں کو گرفتار کیا جا سکے۔ گنجان آباد علاقہ لیکن پسماندہ علاقہ، CCTV کیمرے موجود نہیں۔ نوید کمال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا، لیکن پھر بھی پولیس کی جانب سے اس وقت 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جنہوں نے مختلف علاقوں کا نہ صرف دورہ شروع کیا بلکہ فوری طور پر حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کے لیے اس وقت چھاپے مارنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اورنگی ٹاؤن کا یہ علاقہ گنجان آباد ہے، پر رونق بازار، لیکن اس وقت یہ سنسان ہے، ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے ایک بڑے واقعے کے پیش آنے کے بعد۔ ثنا فاطمہ نمائندہ دنیا نیوز مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گی۔ بتائیے گا ثنا، کیا کہنا ہے ابتدائی طور پر پولیس کا اس واقعے سے متعلق؟ جی بالکل، اس وقت میں عباس شہید کی مارچری میں موجود ہوں۔ یہاں پہ اورنگی ٹاؤن میں ہلاک ہونے والے، جاں بحق ہونے والے پولیس والوں کی یہاں پر لاشیں لائی گئی ہیں۔ 7 افراد ہیں جن کا تعلق PS پاکستان بازار سے بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت ان کی باڈیز یہاں پر لائی جا چکی ہیں اور قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، جس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کی موت کی بارے میں اچھا صدر، زخمی کتنے ہیں عباسی شہید اسپتال میں؟ ثنا، آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو آگاہ کیجئے گا، زخمی کتنی تعداد میں لائے گئے یہاں؟ جی اس پر جو ہے جو آپ نے مارچری کی سچویشن بتا رہی ہوں، اس میں جو ہے 7 افراد جاں بحق ہیں اور یہاں پہ ان کی باڈیز ٹھیک، آپ مردہ خانے میں موجود ہیں، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ بتائیے گا ثنا، یہ 7 پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں اس واقعے کے نتیجے میں، ان کے اہل خانہ بھی اسپتال میں ہیں؟ اہل خانہ میں سے ابھی تک یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، ابھی تک کوئی نہیں یہاں پہ پہنچ چکا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو باڈیز ہیں وہ یہاں پہ لائی گئی ہیں، تھوڑی دیر میں ان کے اہل خانہ بھی یہاں پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ پولیس افسران اور پولیس اہلکاروں کی یہاں پہ کچھ تعداد موجود ہے جو ضابطے کی کارروائی کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، ان ہلاک پولیس والوں کے حوالے سے۔ اچھا ثنا، یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ یہ زخمی حالت میں لائے گئے تھے یا پھر جائے وقوع پر جہاں پر یہ سانحہ رونما ہوا وہیں پر یہ شہید ہو گئے تھے؟ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ 7 کے 7 پولیس اہلکار جو ہیں یہ جائے وقوع پہ فائرنگ کے نتیجے میں دم توڑ گئے تھے اور اس کے علاوہ جب یہ یہاں پر لائے گئے تو ان میں سے کسی میں بھی جان باقی نہیں تھی، اس لیے ان کو یہاں مارچری میں رکھا گیا ہے، ان کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ضابطے کی کارروائی کی جائے، پوسٹ مارٹم ابھی سے تھوڑی دیر میں کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے تفصیلی رپورٹ جاری کی جائے گی۔
ठीक है सना फातिमा, आप साथ रहिएगा, अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे जैसे कि आप हमें आगाह करेंगे। मॉर्चरी से आप हमें रिपोर्ट कर रही हैं जहां मौजूद है 7 पुलिस एहलकारों की डेड बॉडीज। कुछ देर बाद इनके पोस्टमार्टम का आगाज किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब आप मनाजिर देख सकते हैं पाकिस्तान बाजार के औरंगी बंगला बाजार कहा जा रहा है ये मकाम, जहां टारगेट किया गया पुलिस मोबाइल को, वो पुलिस मोबाइल जो पोलियो रजाकारों की सिक्योरिटी पर मामूर थी कि नामालूम अफराद जो मोटरसाइकिलों पर सवार थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 पुलिस एहलकारों को मौके पर शहीद कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जानबर ना हो सके और रस्ते में ही दम तोड़ दिया। ये गुंजानाबाद पुररौनक इलाका लेकिन इस वक्त सुनसान मंजर पेश कर रहा है, वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। इलाके में खौफ व हरास पाया जा रहा है, दुकानें बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, रेहान हाशमी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ थे। उनकी जानिब से ये कहना था कि जो गोलियां मारी गई थी वो इंतहाई करीब से मारी गई थी और जो पुलिस एहलकार थे उन्हें अपने दिफा का मौका ही नहीं मिल सका। इस सूरत हाल से ये मालूम होता है कि हमलावर खासे तजर्बेकार थे और हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे कि उनके पास खुदकार और जदीद असलहा मौजूद था और उनकी जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग की आवाज वहां पर मौजूद शहरियों की जानिब से सुनी गई, जिसके बाद अफरा तफरी भी फैल गई, लेकिन हमलावर फिर फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। यहाँ कराची एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों को निशाना बनाया गया है। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे जिन्होंने एहलकारों के सरों और सीनों को टारगेट किया, संभलने का मौका नहीं दिया। पुलिस एहलकारों की मैयतें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी हाँ, फायरिंग का वाकया 2 अलग अलग मकामात पर पेश आया। 7 पुलिस एहलकारों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। जख्मियों के हवाले से कोई हतमी सूरत हाल अभी तक सामने नहीं आई। औरंगी टाउन बंगला बाजार ये वाकया है जहाँ पर दिन दहाड़े पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की जानिब से पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर 7 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। इंतहाई करीब से ये गोलियां मारी गई और उसके बाद हमलावर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 2 मोटरसाइकिल्स पर मौजूद थे ये हमलावर जिनकी जानिब से ये फायरिंग की गई और 2 मुख्तलिफ मकामात पर ये फायरिंग के वाकयात पेश आए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो मैयतें हैं इन शुहदा की उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद उनकी लाशों को वरसा के हवाले किया जाएगा। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चले। औरंगी टाउन बंगला बाजार में दिन दिहाड़े पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनके जस्ते खाकी को वाकया पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद में पेश आया जिसके एहलकारों को निशाना बनाया गया था। औरंगी टाउन का ये गुंजानाबाद इलाका है, पुररौनक बाजार है जहां पुलिस को बिला खौफो खतर आज निशाना बनाया गया। ये पहला वाकया नहीं है पोलियो टीमों को निशाना बनाया गया। इससे कबल सोहराब गोड और नॉर्थ नाजमाबाद में भी इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं, जिसकी बिना पर CTD ने कार्रवाई की थी, जिसकी बिना पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी और कहा गया था कि उन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया गया, उनकी सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। निहायत सेंसिटिव मामला है, इसको WHO मॉनिटर कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम